الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں اور تمام سننے والوں کو غلام قادر ساکی کی جانب سے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حاضر خدمت ہیں ایک نئے موضوع اور نئی شخصیات کے ساتھ۔ آج اس پروگرام میں ذکر خیر رہے گا ایک ایسی ہستی کا جس کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث برکت اور باعث فخر ہے، اور ان کا ذکر کرنا اپنی گھریلو محافل میں فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ان کا ذکر کرنے سے ہمارے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ روئے زمین پر خواتین میں سب سے پہلے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت کا شرف پایا، ناظرین وہ مومنوں کی ماں عابدہ، ساجدہ، طاہرہ ہیں۔ کئی القابات اور ہیں جو ان کی شخصیت پر کما حقہ پورے اترتے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج چونکہ 10 رمضان المبارک ہے، ان کا یوم وصال ہے۔ آپ کی عظمت و شان و شوکت کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ امام الملائکہ جبرائیل علیہ السلام بھی ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ آج میں ان کی آپ کے سامنے کچھ ایسی خصوصیات رکھوں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام ازواج میں نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی خاتون کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک آپ ہی کے بطن مبارک سے ہوئی۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے جنت کی بشارت آپ کو ہی ملی۔ آپ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس آپ کی قبر مبارک پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری امی جان سے اتنی محبت تھی کہ بندہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ محبت کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح کیا کہ ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی آفیشل بزنس مین خاتون ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارکہ میں آئی تو سارا مال آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ آپ کی تجارت کا یہ حسن تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر چلتی تھی اور ان کو تجارت کا حکم فرمایا کرتی تھی، اور وہ ان کے حکم پر آپ کا جو ساز و سامان تھا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام کرتے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو معاوضہ بھی دیا کرتی تھیں۔ جب لوگوں نے کہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ بڑے ایماندار اور صادق الامین ہیں، آپ ان سے بھی تجارت کروائیں، تو آپ کی گزارش پر کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔ آپ کی شان و شوکت میں کیا کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ آئیں بڑھتے ہیں اپنے مہمان سکالر کی طرف۔ میں ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ سعد اللہ صاحب، سابق مدیر اردو دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی لاہور، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے ناظرین کرام کہ آپ ایک بڑے پائے کے مصنف ہیں، اور آپ کو سیرت کی 7 کتابوں پر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سیرت کا ایوارڈ بھی ملا ہے۔ یہ عالم اسلام کے لیے خوش بختی ہے کہ ہمارے اندر ایسے ہیرے موجود ہیں کہ جو اس وقت الحمدللہ تعالی اچھا لکھتے ہیں سیرت پر، اور ان کا ایک بڑا کام ہے سیرت پر، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو قبلہ آپ کو میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہماری گزارش پر ہمارے سیٹ پر تشریف لائیں۔ تو پہلا سوال آپ ہی سے شروع کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شادی حضور سے کیسے اور کب ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المؤمنین الکاملین وعلی اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی، جس طرح آپ نے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا جی، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے ہیں،
اور حضرت ابو طالب کی کوئی مالی جو پوزیشن ہے وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہے، عیال دار ہیں، پھر بہت سارے اخراجات ہیں، تو ان اپنے معاشی حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے جی حضرت ابو طالب نے ایک دفعہ اپنے بھتیجے سے کہا کہ بیٹا آپ اپنے گھر کے حالات کو سمجھتے ہیں، جی ہماری مکہ کی ایک بہت بڑی تاجر خاتون ہے جی، وہ لوگوں کو مال تجارت دے کر بھیجتی ہیں، تو میری خواہش ہے کہ آپ ان سے رابطہ کریں جی اور ان کا مال تجارت لے کر باہر جائیں جی، ٹھیک، وہ امید ہے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ کو زیادہ ترجیح دے گی۔ بالکل۔ تو ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا چچا جان میں خود رابطہ نہیں کروں گا، مجھے امید ہے کہ وہ خود مجھ سے رابطہ کریں گی۔ واہ واہ، حضرت خدیجہ نے حضور کی شہرت سن رکھی تھی، بالکل ٹھیک، حضور کا چرچا پورے مکہ میں تھا، سبحان اللہ، حضور کی دیانت کے حوالے سے، حضور کی صداقت کے حوالے سے، حضور کی شرافت کے حوالے سے، آپ کی راست گفتاری کے حوالے سے، آپ کی خوش اخلاقی کے حوالے سے، آپ کے حسن برتاؤ کے حوالے سے، اور کام میں اور تجارت میں مہارت کے حوالے سے انہوں نے یہ شہرت سن رکھی تھی۔ ٹھیک، یہ جو چچا اور بھتیجا کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی، یہ کسی طرح سیدہ خدیجہ تک پہنچ گئی، سبحان اللہ، تو اب انہوں نے خود ادھر رابطہ کیا کہ میں لوگوں کو مال تجارت دے کے بھیجتی ہوں، اگر آپ میرا مال تجارت لے کر جائیں تو میں دوسرے لوگوں کی بنسبت آپ کو زیادہ مال تجارت دوں گی، زیادہ منافع دوں گی۔ سبحان اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس آفر کو قبول فرمایا، اور پھر آپ مال تجارت لے کے گئے جی۔ تو جب مال تجارت لے کے گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ لکھا ہے جی، اس کو ساتھ بھیجا کہ سارا کام تو حضور فرمائیں گے جی، وہ اس سارے معاملے میں خود مختار ہیں جی، تم خدمتگار کے طور پہ حضور کے ساتھ رہو گے جی۔ تو یہ حضرت میسرہ نے واپسی پہ آ کے بتایا کہ میں 40 سال سے حضرت خدیجہ کے مال کی تجارت کر رہا ہوں، مگر 40 سال میں اتنا منافع نہیں ہوا جتنا منافع حضور کے اس کاروبار کے اندر ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہی بیس بنی اصل میں نا جی۔ اب حضرت میسرہ نے جو کچھ اور حالات بتائے حضور کے جو مثلاً آپ پر سایہ ہے، آپ پر دھوپ نہیں ہوتی ہے جی، بادل ہیں جی، اور اس طرح کے آپ کے جو خوش اخلاقی ہے، آپ کی دیانت ہے، ان چیزوں کی یہ ساری رپورٹ جب آ کے حضرت خدیجہ کو انہوں نے دی تو اب حضرت خدیجہ کو مزید تشویق ہوئی، حالانکہ وہ اب 2 نکاح ان کے پہلے ہو چکے تھے، بیوہ ہو گئی تھیں، اب ان کا وہ ارادہ نہیں تھا، مگر جب حضور کے یہ حالات سنے جی، کہ یہ تو ایک بہت کوئی عام سا نوجوان نہیں ہے، یہ دنیا کا منفرد نوجوان ہے، سبحان اللہ، تو پھر اب انہوں نے کہا کہ مجھے اس جو شریک کار ہے اب اس کو مجھے مستقل شریک حیات اور رفیق حیات بنانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چنانچہ انہوں نے خود تحریک کی، اور پھر اس تحریک کے نتیجے میں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا جی۔ ناظرین اکرام، قبلہ ڈاکٹر صاحب انتہائی خوبصورت انداز سے جو ہم نے سوال ان کے سامنے رکھا کہ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کب اور کیسے ہوئی، یہ پیغامات پہلے کس کی طرف سے آئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی مبارک ہوئی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ شادی تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہو گئی، تو آپ کی اولادیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کے بطن مبارک سے ہوئی، وہ کتنی تھی؟ ساقی صاحب، یہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس شادی کے اندر یا اس نکاح کے اندر
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس کمال وفا شعاری کا سبحان اللہ، اور اپنے شوہر نامدار کی خدمت گزاری کا، اللہ، آپ کے ساتھ محبت کا، آپ کے ساتھ ایثار کا جو مظاہرہ کیا ہے، اس کا مشاہدہ آسمان کی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اولادیں تو بعد میں ہوئی نا جی، جی یعنی ہماری انسانی تاریخ میں ازدواج کی دنیا میں اس طرح کی وفا شعار عورت کا کہیں دنیا میں ہمیں وجود نظر نہیں آتا جی۔ آپ اندازہ کر لیں جی کہ جیسے آپ نے بھی تھوڑا سا ذکر کیا جی، یہ ماشاءاللہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور خود بہت بڑی تاجرہ تھیں، بہت بڑی سرمایہ دار تھیں، بہت بڑی مالدار تھیں۔ جی اچھا، اب جب ان کا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد اپنا سارا اثاثہ، اپنا سارا مال و دولت، سبحان اللہ، صرف محبت ہی نہیں دی جی، سارا مال و دولت حضور کے قدموں میں اور حضور کے سامنے پیش کر دیا جی۔ اور ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو مال و دولت آپ نے حضور کی خدمت میں پیش کیا، اس پر مکہ کے رؤساء کو گواہ بنایا کہ بھئی تم سارے اس بات پر گواہ ہو جاؤ، یہ میری جتنی دولت ہے، جتنا سرمایہ ہے، جتنا مال ہے، جتنا پیسہ ہے، اب اس کے مالک میرے شوہر نامدار ہیں، سبحان اللہ، ان کا جس طرح جی چاہے وہ اس طرح خرچ کریں گے۔ اچھا جی، اگلی بات سنیے جی، ہمارے اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جی، جی شوہر ایک دن کہیں غائب ہو جائے نا جی تو اس کی بیوی آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے۔ سیدہ خدیجہ کو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کئی دن بلکہ کئی ہفتے اور کئی مہینے تک غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، وہاں کائنات میں تفکر اور تدبر کرتے ہیں۔ اللہ کریم چونکہ ان کے اوپر ایک وحی نازل فرمانے والا تھا تو وہ ایک جو صلاحیت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، وہ اللہ کریم پیدا کر رہا تھا، تو اس لیے وہ گوشہ نشینی ضروری تھی۔ جی اچھا، اب اس گوشہ نشینی کے اندر کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ اب سیدہ خدیجہ کی وفاداری دیکھیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جی دنیا کی شاید ہی کوئی عورت ہو جو اتنا عرصہ اپنے خامد کی غیر حاضری کو قبول کرے گی، مگر سیدہ خدیجہ نے یہ دو تین مہینے، صرف یہ نہیں ہے کہ اس پر ان کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، بلکہ اس دوران حضور کو جو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تھی، جو زاد راہ کی ضرورت ہوتی تھی، وہ خود تیار کر کے دیتی تھیں، اور جب سمجھتی تھیں، ظاہر ہے اس وقت یہ فریجوں کا زمانہ نہیں تھا جی تو جب سمجھتی تھیں کہ وہ 3-4 دن کا جو کھانا تھا وہ ظاہر ہے کہ اب ختم ہو گیا ہوگا، تو دوبارہ خود پہنچا کے آتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت اب وہ بہت بڑی مالدار ہیں، ان کے پاس بہت ساری خادمائیں تھیں، ان کے پاس بہت ساری کنیزیں تھیں، بہت ساری نوکرانیاں تھیں، وہ ان کے ذریعے بھی حضور کو کھانا پہنچا سکتی تھیں، اللہ اکبر، ان کے ذریعے بھی کھانا تیار کر سکتی تھی، مگر ہماری حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ تفصیل موجود ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر نامدار کے لیے کھانا تیار کرتی تھیں، اور اپنے ہاتھ سے تیار کر کے خود حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، چنانچہ ہماری حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور کی خدمت میں حاضر تھے، تو اسی دوران سیدہ خدیجہ حضور کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھیں جی۔ سبحان اللہ، تو حضرت جبرائیل امین نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، سیدہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں جی، ان کے پاس کھانا ہے،
تو ایک تو اللہ کی طرف سے ان کو سلام کہہ دیں، دوسرا اللہ میری طرف سے بھی سبحان سلام کہہ دیں، اللہ سبحان اللہ، دوسری اس بات کی بشارت سنا دیں کہ اللہ نے ان کے لیے مروہ رید کا ایسا ایک محل تیار کیا ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا اور جہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ یہ سبحان میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں، ورنہ اور ہماری کتابوں میں بہت ساری اس طرح کی وہ یعنی روایات ملتی ہیں کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دی ہے اور کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں پیدا ہونے دیا۔ اللہ باقی ازواج مطہرات میں ہے، خود قرآن نے کہا ہے کہ لستن کاحد من النساء، اے میرے پیغمبر کی بیوی ہو، تم عام دنیا کی عورتوں کی مانند نہیں ہو، جی تمہارا بہت بڑا مرتبہ ہے، تمہارا بہت بڑا مقام ہے، تمہاری بہت بڑی شان ہے۔ اس کے باوجود خود ہمیں قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ کئی مواقع پر حضور کو ان ازواج مطہرات سے شکایت ہوئی یا شکوہ ہوا جی، بالکل ایسے، اور انہوں نے شکوہ کیا جی، مگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں 25 سالہ زندگی میں سبحان اللہ، کبھی حضور کو شکایت کا موقع نہیں دیا جی، بے فکر کر دیا حضور کو ہر طرف سبحان ہر اللہ طرف کے۔ سبحان اللہ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضور بھی پھر زندگی بھر ان کی اس محبت کو نہیں بھولے ہیں۔ سبحان اللہ، اب بظاہر تو آپ کی زندگی میں وہ 25 سال رہیں بظاہر، جی مگر ہمیں جو حدیث اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں وہ زندگی بھر حضور کے ذہن میں رہی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ، انہی سے اللہ کریم نے حضور کو اولادیں 3 بیٹے نے فرمائے، جو آپ کا سوال جی، مختصر تھا۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم ہیں، اسی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ، ان کے 2 نام ہیں طیب اور طاہر، تو بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ 2 صاحبزادے تھے اور بعض نے 3 لکھا ہے، اور 4 صاحبزادی ہیں، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ جی جی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب ہیں، پھر سیدہ رقیہ ہیں، پھر سیدہ ام کلثوم ہیں، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں ماشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انہی سیدہ فاطمہ الزہرا سے پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد اور نسل چلی۔ سبحان اللہ۔ کہ ڈاکٹر صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں آپ کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے جتنی بھی اولادیں ہوئیں ان کا آپ نے تفصیلاً ذکر کیا۔ ناظرین کرام، مکہ کی کتنی بڑی تاجرہ ہے، میں نے پہلے بھی انٹرو میں بیان کیا کہ اسلام کی سب سے پہلی بڑی آفیشل بزنس مین خاتون، ان کو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا اہل عرب میں مکہ میں تجارت کا ایک شعرہ تھا، آپ اتنی بڑی تاجرہ تھیں، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح مبارکہ میں تشریف لائی تو سارے کے سارا مال آپ کے قدموں میں لا کر قربان کر دیا، اور صرف قربان ہی نہیں کیا، لوگوں کو گواہ بنایا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے، لوگوں کو گواہ بنایا کہ تم دیکھ لو یہ میرا جتنا مال ہے، سارے کا سارا مال اب یہ میرا نہیں ہے، میرے ان شوہر نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، اب ان کی مرضی ہے، یہ اس مال کو جس طرح چاہیں جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں کنیزیں، ان کے در کی کنیزوں کی تعداد میں آپ کو کیا بیان کر سکتا ہوں، لیکن خود کھانا تیار کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خود کھانا تیار کر کے جہاں آپ تشریف فرما ہیں غار حرا میں کئی اور مقامات پر، تو خود کھانا تیار کر کے اس کو اچھی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے جناب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ کیوں ڈاکٹر صاحب یہ جو خدیجہ الکبریٰ لقب ہے یہ آپ کو کیسے کب ملا، اور اس کی کیا حقیقت ہے کہ آپ کو خدیجہ الکبریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ ساقی صاحب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یقیناً پڑھا ہے، سنا ہے علماء سے، صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ بے شک یہ حضرت صدیق اکبر کو اکبر کیوں کہا جاتا ہے، اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ جی
یعنی اپنی خدمات کے اعتبار سے، اسلام کے لیے قربانیوں کے اعتبار سے، ایثار کے اعتبار سے، مال کے خرچ کرنے کے اعتبار سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں جی۔ بے شک جتنا مال انہوں نے خرچ کیا ہے، جتنا ایثار انہوں نے کیا ہے، جتنی قربانی حضرت صدیق اکبر نے دی ہے، جتنا ٹائم حضرت صدیق اکبر نے دیا ہے، جتنا ان کے ذریعے سے اسلام کو فروغ ملا ہے، حضور کو تقویت ملی ہے، حضور کی تائید انہوں نے کی ہے، تصویب کی ہے، بے شک اتنی کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں ہے جی۔ بالکل اسی ٹھیک۔ طرح خواتین کی دنیا میں جتنا خرچ حضرت سیدنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور پر کیا، جیسے پہلے آپ بیان کر چکے ہیں، سن چکے ہیں، جتنا مال انہوں نے خرچ کیا ہے، پھر ہر معاملے میں جتنی تائید انہوں نے حضور کی ہے، تصویب انہوں نے کی ہے، حضور کو حوصلہ دیا ہے۔ یعنی آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، پوری انسانی تاریخ ہمارے سامنے جی، کوئی بھی انسان وہ دنیا کا کوئی مشن لے کے چلتا ہے، کوئی تحریک لے کے اٹھتا ہے جی، کوئی بڑا خواب مد نظر رکھ کے چلتا ہے، تو انسانی تاریخ اس بات کا گواہ ہے، اور ہمارا یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ وہ اپنے مشن میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس مشن میں اس کے اہل خانہ اور اس کے بیوی بچے اس کی تائید اور اس کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ بالکل دامے درمے سکھنے اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، اس وقت تک وہ تحریک پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں جی، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا، پیغمبر کی دعوت، جی جی، اس کے خلوص کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ بالکل وہ پیغمبر کی دعوت کے اندر درد اور سوز کی کوئی کمی نہیں ہے، بالکل ایسا، وہ ابلاغ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ حکمت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے جی، دعوت کے جتنے تقاضے ہیں ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے باوجود 950 سال قرآن کہتا ہے انہوں نے دعوت اپنی قوم کو دی، مگر بہت کم لوگ آپ کی دعوت پر ایمان لائے۔ اچھا، اس کے ساتھ خود ہمیں قرآن نے بتایا جی، سورہ تحریم کے آخر میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین صالحین فخانتاہما۔ جی، یہ پیغمبروں کی بیویاں ہیں، مگر انہوں نے اپنے شوہر سے خیانت کی۔ یہ خیانت پاک دامنی کی نہیں تھی، علیہ باللہ، وہ نہیں تھی۔ یہ خیانت ایسی تھی کہ یہ اپنے خاوند کو سپورٹ کرنے کی بجائے اپنی کافر قوم کو سپورٹ کرتی تھی، اللہ، ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھتی تھی، ان کے ساتھ خیر خائی رکھتی تھی۔ اسی طرح حضرت نوح کا بیٹا خود سورہ ہود میں بتایا گیا جی، وہ کفار کے ساتھ ہے۔ حضرت بالکل نوح علیہ السلام نے دعوت بھی دی ہے، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹا میرے ساتھ آ جاؤ، کشتی پر سوار ہو جاؤ، کفار کے ساتھ نہ رہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ جب تک کسی آدمی کے ساتھ اس کے اہل خانہ بیوی بچے اس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں نا جی، اس وقت تک وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جی۔ اب آ جائیں حضرت خدیجہ کے حوالے سے، سیدہ خدیجہ نے جس طرح اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے جی، مشکل سے مشکل حالات میں، بالکل ٹھیک بھائی باقی جب ازواج مطہرات آئی ہیں نا تو اس وقت تو حالات بدل چکے تھے جی، مدینہ منورہ میں اگرچہ ابتدا میں کوئی تھوڑی سی ہمیں مشکلات نظر آتی ہیں، مگر بعد میں فتوحات ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا جی، 10 لاکھ مربع میل کے حضور حکمران ہو گئے، مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے جی، وہ الگ تفصیلات ہیں۔ مگر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ 10 سالہ پیریڈ دیکھا ہے جی جی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے جی، اتنے کھاتے پیتے گھرانے کی خاتون ہے، اور اس کو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال بھوکا پیاسا رہنا پڑا ہے اور پتے کھانے پڑے ہیں، اللہ اللہ، مگر اس خاتون کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں آیا جی۔ تو ان کی ان خدمات کی وجہ سے ان کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے کہ جتنی ان کی خدمات ہیں اتنی کسی اور خاتون کی وہ خدمات نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ حضور زندگی بھر ان کی ان خدمات کو اور ان کی اس محبت کو اور اس وفاداری کو نہیں بھلا سکے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، یہ مردوں کی نفسیات ہے۔ آپ بھی مرد ہیں، میں بھی مرد ہوں۔ جی مرد عام طور پہ اپنی عورت کی تعریف کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے اور اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے جی عام طور پر، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی اس اہلیہ محترمہ کی خدمات کو یاد رکھا ہے اور ہمیشہ اس کا اعلان کیا ہے اور برملا اس کا اعتراف کیا ہے۔ ہماری سیاستہ کی کتابوں میں بخاری کے اندر کئی اس طرح کی روایات ہیں کہ سیدہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد آئیں، یہ مدینہ منورہ کی بات ہے۔ جی جی سیدہ خدیجہ تو بہت پہلے انتقال کر گئی تھی نا، سن 10 نبوی میں، جی یہ بعد کی بات ہے، مدینہ منورہ کی بات ہے۔ وہ آپ کو ملنے کے لیے باہر آئیں، انہوں نے جب اجازت چاہی تو حضور نے ان کی آواز کو پہچان لیا کہ یہ میری خدیجہ کی بہن ہے اللہ جی۔ اکبر، سبحان تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا، انتہائی خوش ہوئے، شاش بشاش ہو گئے، ان کو بڑا پروٹوکول دیا، ان کی خیر خیریت پوچھی، کافی دیر ان کے پاس آپ تشریف فرما رہے، ان کو پوری توجہ دی اور پورا ٹائم دیا جی۔ اچھا جی، جب اس کے بعد وہ تشریف لے گئیں تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک بوڑھی خاتون بڑھاپے کی وجہ سے جس کے دانت بھی گر گئے تھے، آپ اس کو بھول ہی نہیں رہے، اللہ اللہ نے اس سے کہیں بہتر بیویاں آپ کو دے دی، سبحان اللہ، مگر آپ اس خاتون کو بھولنے والے نہیں۔ اللہ تو سنیے اس موقع پر حضور نے جو فرمایا جی، یہ مسند احمد میں ہے، امام کسرانی نے لکھا ہے، ابن حجر نے لکھا ہے، علامہ ذہبی نے لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، عائشہ کیا بات کرتی ہو، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ اکبر، مجھے آج تک سیدہ خدیجہ کا نعم البدل نہیں مل سکا جی، سبحان اللہ، ان سبحان سے اللہ، بہتر عورت اللہ نے مجھے آج تک نہیں دی ہے جی۔ اگر پھر کوئی وجوہات بتائیں کیوں، آمنت بی حین کذبنی الناس، وہ خاتون میرے اوپر اس وقت ایمان لے آئی جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی۔ سبحان اللہ، چنانچہ سبحان اللہ، ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس شخصیت کو کلمہ پڑھنے کا اور ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض روایات میں حضرت ابو بکر کا نام جی آتا ہے، بعد میں حضرت علی کا اور بعد میں حضرت زید کا، وہ پھر ہمارے علماء ایک تطبیق دیتے ہیں، جی جی مگر میری جو رائے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کلمہ حضرت صدیق سیدہ خدیجہ نے پڑھا جی۔ ٹھیک، تو حضور فرماتے ہیں میں جو ان کو یاد کرتا ہوں تو ایسا نہیں یاد کرتا ہوں، وَوَاسَطْنِي بِمَالِهَا، پھر خالی ایمان نہیں لایا جی، خالی کلمہ نہیں پڑھا جی، ہمیشہ اپنے مال سے میرے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کی ہے جب ساری دنیا مجھے مال نہیں دے رہی، اور پھر اس کے علاوہ اللہ کریم نے مجھے ان سے اولاد بھی سبحان اللہ، عنایت فرمائی، تو میں اس خاتون کی ان محبتوں کو کیسے بھول سکتا کیسے بول سکتا ہوں۔ ناظرین کرام، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمات کا جو دائرہ ہے اسلام کے لیے بہت وسیع ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ان کی خدمات کو بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ہمارا چونکہ یہ آج کا سیگمنٹ ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے، قبلہ ڈاکٹر سعد اللہ صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں آپ کے سیرت و کردار اور آپ کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدمات ہیں، ان پر سیر حاصل گفتگو کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں ایک فقہی سوال کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، روزے کے آداب کیا ہیں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جو بندہ کرے تو روزہ پختہ رہتا ہے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو روزہ رکھ کر انسان کرے تو روزے کی بھی توہین ہے؟ ساقی صاحب، یہ جو روزے کی فقہی تعریف ہے وہ تو یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے کھانے پینے
اور ازدواجی تعلقات سے وہ پرہیز کرنی ہے جی یہ تو اس کی فقہی تعریف ہے جی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ آپ کا فرض تو ادا ہو جائے گا، آپ کا روزہ ہو گیا یہ گویا وہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ روزے کی جو ایک ظاہری حالت ہے، ایک یہ ہمارا جسم ہے جی اور پھر ایک جسم کے اندر ایک روح بھی ہے۔ روزے کی روح یا روزے کے جو آداب آپ نے پوچھے ہیں تو وہ یہ ہیں کہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں، جی اس کے آداب یہ ہیں کہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ جی، آپ کی زبان کا روزہ جی، آپ کے کانوں کا روزہ جی، آپ کے دماغ اور آپ کی فکر اور آپ کے سوچ کا روزہ جی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں بچتا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ روزے کے درمیان میں وہ پرہیز نہیں کرتے ہیں، وہ احتیاط نہیں کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، باقی اس طرح کی اور بہت ساری وہ غلط حرکات کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے میں نے 50 سال روزے 50 رمضان پا لی ہے جی، 50 سال میں نے روزے رکھے جی، مگر میری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں 5 وقت کا نمازی نہیں بن سکا ہوں جی، میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکا ہوں، میں بے ایمانی نہیں چھوڑ سکا ہوں، میں کرپشن نہیں چھوڑ سکا ہوں، میں ہیرا پھیری نہیں چھوڑ سکا ہوں، میں بہن بھائیوں کی حق تلفی نہیں چھوڑ سکا ہوں۔ یہ سارے کام میں کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رمضان شریف کے پورے آداب کو ملحوظ رکھ کر میں نے روزے رکھے نہیں ہیں جی۔ اگر ان آداب کو ملحوظ رکھ کر روزے رکھے جائیں تو سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ آدمی کے اندر تبدیلی نہ آئے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، روزہ رکھ لینا ہی بہت بڑی بات نہیں ہے، روزے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ میرا ڈاکٹر صاحب نے تمام پہلوؤں پر بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قاری اویس معینی صاحب۔ ہم آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان غلام قادر ساکی کو۔ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ میں ادنا گدا ہوں، میں ادنا گدا ہوں، کرم کی نظر ہو بڑا بے نوا ہوں، بڑا بے نوا ہوں، کرم کی نظر ہو میں ادنا گدا ہوں، تیرے در کا چاکر تیرا نام لیوا، تیرے در کا چاکر تیرا نام لیوا، میں تیرا گدا ہوں، میں تیرا گدا ہوں، کرم کی نظر ہو میں ادنا گدا ہوں، درود و سلام کے ہاروں کو تھامے، درود و سلام کے ہاروں کو تھامے، میں در پر کھڑا ہوں، میں در پر کھڑا ہوں، کرم کی نظر ہو میں ادنا گدا ہوں، اٹھا لے مجھے دستگیر دو عالم،
دستگیر دو عالم میں بے دم پڑا ہوں، میں بے دم پڑا ہوں، کرم کی نظر ہو میں ادنا گدا ہوں، میں ادنا گدا ہوں، کرم کی نظر ہو میں ادنا گدا